فلسطین کی تاریخ، جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کے بجائے روزی کی تلاش میں چل پھر کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنعانی یا فونیقی کہلاتی تھی 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے، جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا۔ ان علاقوں میں عبرانی قومیت کے لوگ کی آمد کا نشان ولادت مسیح سے لگ بھگ 1100 سال پہلے ملتا ہے۔ حضرت سمویل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارے 2 میں سورہ بقرہ کی آیت 247 تا 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک بادشاہت کی۔ اس دوران میں انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مقدس چیزیں تھیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے پہلے الخلیل اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک 33 سال حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح میں حکومت سنبھالی، جو 926 قبل مسیح تک 39 سال قائم رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست 2 حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریباں رہیں، یعنی ایک دوسرے سے لڑتی رہیں۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم سمیت تمام علاقوں کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ اور ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال واپس یروشلم بھیج دیا۔ 332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے اسے زیر نگی کر لیا۔ 145 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ 20 اگست 636 عیسوی کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ قبضہ پرامن طریقے سے عمل میں آیا۔ 463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا بول بالا رہا، تاہم یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود رہے۔ 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب یعنی سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 1189 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا
اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 عیسوی میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اعلان بالفور کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا۔ فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی 17ویں صدی کے آخر میں شروع ہو گئی۔ 1930 عیسوی تک نازی جرمنی کے یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ 1920 عیسوی، 1921، 1929 اور 1936 عیسوی میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں آمد کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے اس علاقے میں 1948 میں اپنی افواج واپس بلا لی اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور کر دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ 1949 عیسوی میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ الگ الگ صلح کر کے معاہدے کیے۔ اس کے بعد اردن نے مغربی اردن کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غزہ پٹی اپنی تحویل میں لے لی۔ تاہم ان دونوں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو اٹانومی سے محروم رکھا۔ 29 اکتوبر 1958 عیسوی کو اسرائیل نے صحرائے سینا پر حملہ کر کے اسے مصر سے چھین لیا۔ اس حملے میں برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 6 نومبر کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا، جو 19 مئی 1967 عیسوی تک قائم رہا، جب مصر کے مطالبے پر اقوام متحدہ کی فوجی دستے واپس بلا لیے گئے۔ مصری افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور خلیج عقبہ میں اسرائیل جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی۔ 5 جون 1967 عیسوی کو 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی کے علاوہ صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کے گولان کی پہاڑیاں اور غرب اردن کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ 10 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی اور معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 6 اکتوبر 1973 عیسوی کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شامیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور نہر سوئز عبور کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1973 کو جنگ بندی عمل میں آئی اور اقوام متحدہ کی امن فوج نے چارج سنبھال لیا۔ 18 جنوری 1974 عیسوی کو اسرائیل نے نہر سوئز کے مغربی کنارے سے واپس 3 جولائی 1976 عیسوی کو اسرائیلی دستوں نے یوگنڈا میں اینٹی بی کے ہوائی اڈے پر حملہ کر کے 103 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا، جنہیں عرب اور جرمن شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ نومبر 1977 عیسوی میں مصر کے صدر انور السادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 26 مارچ 1969 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر کے 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 3 سال بعد 1982 عیسوی میں اسرائیل نے مصر کو صحرائے سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ 7 جون 1981 کو اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا۔
6 جون 1982 عیسوی کو اسرائیلی فوج نے PLO کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ مغربی بیروت پر اسرائیل کی تباہ کن بمباری کے بعد PLO نے شہر کو خالی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اسی سال 14 ستمبر کو لبنان کے نو منتخب صدر بشیر جمال کو قتل کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1982 عیسوی لبنان کے مسیحی شدت پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سفاکانہ کارروائی پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید مذمت کا نشانہ بننا پڑا۔ 1989 میں انتفاضہ کے زیر اہتمام فلسطینی حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائی کا آغاز کیا۔ 1991 عیسوی کے آغاز میں جنگ خلیج کے دوران میں عراق نے اسرائیل کو کئی سینکڑوں میزائلوں کا نشانہ بنا